السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاندار اسلامی تاریخ کی ایک شاندار شخصیت۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شیخ اکبر ابن عربی۔ شیخ اکبر ابن عربی کا اصل نام محمد تھا، مگر آپ ابن عربی کے لقب سے ہی مشہور ہیں۔ آپ 560 ہجری کو پیدا ہوئے اور آپ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 778 شمسی سال ہو گئے ہیں۔ آپ کا تعلق مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بیٹے عبداللہ کی اولاد میں سے ہے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے ماں باپ سے حاصل کی۔ 8 سال کی عمر میں تجویز و قرات کی صنعت قرطبہ کے مشہور عالم دین ابو القاسم قرطبی سے حاصل کی۔ 11 سال کی عمر میں حدیث کی تعلیم کا آغاز کیا۔ 20 سال کی عمر میں اپنے دور کے نامور استاد اور اللہ کے ولی ابن رشد سے فقہ، تصوف اور روحانیت کے علوم کا ذخیرہ حاصل کیا۔ 597 ہجری سے 598 ہجری کے آخر تک آپ نے حصول علم، زیارات قبور انبیاء علیہم السلام کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا، جن میں وہ مصر، بیت المقدس، مدینہ المنورہ سے ہوتے ہوئے مکہ المعظمہ تشریف لے آئے۔ آپ کی دینی خدمات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے کم و بیش 600 کتابیں تحریر فرمائیں۔ آپ کی شہرہ آفاق کتابوں میں فتوحات مکیہ، حلیۃ الابدال، 96، الانوار الفجر، ترتیب رحلہ، حزب الواقعہ، تدبیر الہیہ، مواقع النجوم، کتاب العبادہ، کتاب الدلیل قابل ذکر ہیں۔ آپ کو سلطنت عثمانیہ میں ایک مرشد کامل کی حیثیت حاصل تھی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بادشاہ وقت نے آپ کو حلب میں رہنے کے لیے ایک محل تحفہ میں دیا، مگر اللہ کی ولیوں کی شان سخاوت بھی نرالی ہوتی ہے کہ ایک دن آپ درس و تدریس میں مصروف تھے کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ 2 بیٹیاں ہیں جن کے فرائض ادا کرنا چاہتا ہوں، مگر مالی استطاعت یہ ہے کہ گھر میں فاقے ہیں۔ تو شیخ اکبر ابن عربی اسی وقت اٹھے اور اہل خانہ کو کہا کہ اپنا سامان باندھ لیں، ہمارا اس محل سے کوچ کا وقت آ گیا ہے، اور وہ گھر اس سائل کے حوالے کر دیا کہ اسے بیچ کر اپنے فرائض سے سبکدوش ہو جاؤ۔ 610 ہجری میں آپ نے ایک بیوہ حضرت شیخ صدر الدین کی والدہ محترمہ سے نکاح فرمایا۔ 618 ہجری میں آپ کے بڑے بیٹے حضرت شیخ سعد الدین پیدا ہوئے، جو بعد میں حافظ الحدیث اور فقہ مالکیہ کے بڑے اماموں میں شمار کیے گئے، اور آپ کے دوسرے بیٹے کا نام شیخ عماد الدین تھا۔ زندگی کے آخری سال شام کے شہر دمشق میں قرآن و حدیث کی اشاعت کے لیے درس و تدریس میں گزارے اور ہمیشہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ با جماعت نماز ادا فرماتے تھے۔ شیخ اکبر کا خطاب اسلامی تاریخ میں صرف آپ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے شاگردوں نے پوری اسلامی دنیا میں قرآن و حدیث کا نور تقسیم کیا۔ ان سب میں مولانا جلال الدین رومی کا نام نمایاں ہے۔ 638 ہجری نماز مغرب ادا کرتے ہوئے حالت سجدہ میں اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ ملک شام کے شہر دمشق میں بامقام صالحیہ جبل قاسیون میں مدفون ہیں۔ جی سامعین و ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی تاریخ کے انمول خزانوں میں سے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح کی بہت ساری قیمتی کہانیاں تاریخ کے ورقوں کو کنگال کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔